ایک بار آپ تصوف کی کتاب پڑھ رہے تھے، تب آپ نے دیکھا کہ اس جگہ کے ارد گرد نور چھا گیا اور خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوئے اور اپنا روحانی فیض عطا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی باقی رہی، اور زہد و تقوی سے آپ ولایت کے بلند مقام پر پہنچ گئے۔ ایک بار آپ ماوراء النہر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ محمد امکنکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ ان کے قیام گاہ پر گئے اور 3 دن آپ کے ساتھ رہے۔ خواجہ امکنکی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور فرمایا ہندوستان جا کر نقشبندی سلسلہ قائم کرو۔ آپ نے پیر سے فرمایا شاید یہ مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکوں گا۔ خواجہ محمد امکنکی نے آپ کو استخارہ کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے استخارہ کیا تو رات کو خواب میں دیکھا ایک طوطا درخت کی شاخ پر بیٹھا ہے۔ آپ نے سوچا کہ اگر یہ میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھے تو سفر خوش نصیب ہوگا۔ فوراً وہ طوطا اڑ کر آیا اور آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک رکھا اور اس نے آپ کے منہ میں شکر رکھی۔ صبح کو آپ نے پیر کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا تمہیں فوراً ہندوستان کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ آپ فوراً ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ لاہور آ کر 1 سال رکے۔ یہاں بہت سارے صوفی اور علماء اور دوسرے لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ پھر سن ہجری 1008 بمطابق 1599 عیسوی میں آپ دہلی آئے اور جمنا کنارے قلعہ فیروز آباد پر ایک مسجد میں قیام کیا۔ سن ہجری 988 بمطابق 1581 میں مغل بادشاہ اکبر نے سب مذہب کو ملا کر دین الہی بنایا تو آپ نے اسے ماننے سے انکار کیا اور فرمایا صرف دین اسلام ہی صحیح ہے۔ کرامات۔ ایک بار دیر رات کو آپ کے گھر کچھ مہمان آئے۔ آپ نے اپنے باورچی سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ اس وقت کھانے کا سامان گھر پر موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے باہر جا کر کسی طرح انتظام کیا اور کھانا پکا کر مہمانوں کو کھلایا۔ جب مہمان چلے گئے تو اس خادم نے حضرت کو یہ بات بتا کر اپنی اجرت کے لیے کہا۔ آپ نے پوچھا تو اس نے کہا مجھے دنیا کے مال و دولت یا اور کوئی چیز نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بالکل اپنے جیسا بنا دیں۔ آپ اسے اپنے ساتھ اپنے حجرے میں لے گئے اور اسے اپنے سینے سے لگایا تو آپ کی دعا سے وہ ہو بہو آپ کے جیسا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے لیے دونوں میں فرق کرنا مشکل پڑ گیا۔ صرف یہ فرق تھا کہ خواجہ اپنا روز کا کام بدستور کرتے رہے اور وہ خادم وجد میں پڑا رہا۔ 3 دن بعد وہ اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ ایک ضعیفہ عورت 3-4 سال کا لڑکا فیروز آباد میں دیوار پر سے تقریباً 30 گز کی اونچائی سے گر پڑا۔ دیوار کے نیچے مضبوط فرش تھا۔ کانوں سے خون جاری ہو کر اس لڑکے کا دم ٹوٹ گیا۔ اس کی ماں گریہوزاری کرنے لگی اور بے قرار ہو کر اپنے بچے کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں آئی اور آپ کے قدموں پر ڈال دیا اور اس کی زندگی کی فریاد کرنے لگی۔ آپ نے اپنا تصرف پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک طب کی کتاب طلب کی اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا مرے گا نہیں۔ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، اس کے بعد دیکھا لڑکا زندہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حاضرین کو بہت حیرت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اپنی کتابوں میں اور درس میں آپ لوگوں کو